امریکہ اور ایران کے مابین ایک مرتبہ پھر جنگ کے شعلے بھڑکنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایران پر پے در پے حملے کیے جا رہے ہیں اور ایران کی طرف سے بھی امریکی مفادات پر حملے کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی طرف سے امریکہ کے حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت پر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں پاناما پرچم بردار ٹینکر جہاز پر ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی ہے۔ ایران کی فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ امریکن سینٹرل کمانڈ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ سینٹرل کمانڈ نے مزید بھی کہا ہے کہ کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق سرک اور کشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور نشانہ بننے کی اطلاع ہے۔ امریکہ نے ہفتے کی صبح بھی ایران پر فضائی حملہ کیا تھا، جسے ایران نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ جواب میں خطے کے کئی امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد کویت بحرین نے ایرانی ڈرون حملوں کا الزام لگایا تھا۔ ادھر سنیے کہ صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایرانی میزائل اور ڈرون اسٹوریج مقامات اور رڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں، اور انہوں نے پھر دیکھیے کہ کیسی دھمکی دی ہے اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسی ہی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیا جائے گا، اور دوسری مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی تہذیب کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے جیسے ہی ایران پر حملہ کیا جاتا ہے، ایران امریکی مفادات پر اپنے پڑوسی ممالک پر حملے کر دیتا ہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے اپنے سارے مفادات جو اڈوں کی صورت میں ان ممالک میں موجود ہیں، ان کو وہاں سے یورپ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایرانی حملوں سے جانی و مالی نقصان کے بعد امریکہ نے اڈے عرب ممالک سے منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اڈے مغربی ممالک منتقل کیے جائیں گے۔ خطے میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کچھ فوجی تنصیبات کو اسرائیل بھی لے جایا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے کیا جانے والا یہ فیصلہ ایران کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ ایران کے حق میں یہ فیصلہ ہے، کیونکہ وہ امریکی مفادات پر عرب ممالک پر حملے کرتا تھا تو ان کے ساتھ ان کی کشیدگی ہو جاتی تھی، تعلقات کشیدہ ہو جاتے تھے۔ اب ایران کے لیے آسانی رہے گی کہ امریکی مفادات کو مغربی ممالک میں جا کے نشانہ بنایا جائے گا، یا پھر براہ راست اسرائیل پر امریکی مفادات پر حملے کیے جائیں گے۔ ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پیمرا نے جیو نیوز کا لائسنس 15 دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ جیو نیوز پر 10 محرم الحرام 26 جون 2026 کو پروگرام سفر عشق میں ناقابل قبول مذہبی تصویر کشی کی گئی، یہ پیمرا کی طرف سے کہا گیا ہے، اور پیمرا نے مزید بھی کہا کہ ایسی تصویر کشی اور تصوراتی عکاسی نہ صرف لائسنس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی اقدار اور اصولوں کے منافی بھی ہے۔ ایسی تصویر کشی قانون اور پیمرا کی کئی شقوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس سے مذہبی جذبات مجروح ہوئے اور ہونے کا خدشہ ہے، جس کی بنیاد پر جیو نیوز کا لائسنس معطل کیا جا رہا ہے۔ پیمرا کا حکم آ گیا، لیکن جیو کی طرف سے نشریات بدستور جاری ہیں۔ گویا انہوں نے پیمرا کے اس آرڈر کو، اس ہدایت کو کہیں پر بھی قابل عمل نہیں سمجھا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ خانہ پوری پر کہیں نہ کہیں معطلی ضرور موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جیو کی نشریات آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے بھی انہوں نے کیا،
ان کی نشریات جاری ہیں۔ پیمرا نے مزید کہا ہے کہ جیو نیوز پر لازم تھا کہ مذہبی پروگرام نشر کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا جائے اور ان کی اندرونی کمیٹی ایسے معاملات کو خود دیکھے جس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ پیمرا نے حکم دیا کہ جیو نیوز کی نشریات سیٹلائٹ اور تمام نشریاتی نیٹ ورکس پر معطل رہیں گی۔ تمام ڈسٹریبیوٹرز اور آپریٹرز کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس معاملے پر پیمرا کی شکایات کونسل بھی مزید کارروائی کے لیے سماعت کرے گی اور مزید ریگولیٹری ایکشن کی سفارشات مرتب کرے گی۔ پیمرا نے یہ بھی کہا ہے کہ جیو نیوز کو یہ احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے اندر بھی انکوائری کرے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل میں ایسی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو یہاں ایک مرتبہ پھر دہراتے چلیں، آپ کے سامنے رکھا کہ پیمرا کی طرف سے کیا حکم دے دیا گیا ہے کہ کہیں بھی کوئی نشریات بالکل بھی دنیا کے سامنے نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر جیو کے پروگرام پہلے کی طرح ہی جاری ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ جیو نے ایسی ڈاکومنٹری چلا دی جو پاکستان کی بنی ہوئی نہیں تھی بلکہ کسی اور مغربی ملک کی بنی ہوئی یہ ڈاکومنٹری تھی، جس میں ایسی شخصیات کے مذہبی شخصیات کے خاکے بھی شامل کر دیے گئے تھے جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جیو پر یہ پابندی لگائی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کے باوجود بھی اس کی نشریات جاری ہیں۔ میں ہم نے بات کی تھی ایران کی اور امریکہ کی، جس طرح سے ایک مرتبہ پھر جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ثالث بالکل بھی ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ قطر کی طرف سے نہ کوئی سرگرمی نظر آئی ہے اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے۔ ادھر خواجہ آصف کی طرف سے ایک حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ محمد مالک کے پروگرام میں تھے۔ محمد مالک بھی کوئی بڑے غیر جانبدار نہیں ہیں، بلکہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں سے ڈوریاں ہلتی رہتی ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے خواجہ آصف سے جو سوالات کیے گئے، خواجہ آصف ان کا جواب تو دے رہے تھے، لیکن ساتھ ہی کھسیانی بلی کی طرح کھمبا بھی نوچ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، سر بھی نیچے تھا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر چاہیں بھی تو آپس کے اتحاد سے نکل سکتے ہیں؟ تو خواجہ آصف نے اس پر کہا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس محدود آپشن ہے۔ خواجہ آصف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ طاقت میں رہنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، اسی وجہ سے ہم اتحاد میں جڑے ہوئے ہیں۔ آخر کار کس کا خوف ہے، کس کا ڈر ہے؟ ظاہر ہے عمران خان کے خوف کی وجہ ہی سے یہ لوگ متحد ہیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں، جبکہ ان کے نظریات الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کو کبھی تو دیکھنے کے روادار بھی نہیں ہوتے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جس طرح سے سخت باتیں کی گئیں، جس طرح سے ان کو للکارا گیا، جس طرح سے چیلنج کیا گیا، اس پر پیپلز پارٹی کے، اس پر مسلم لیگ نون والے بالکل بھی خاموش ہیں، کسی قسم کا جواب نہیں دے رہے۔ اور اب خواجہ آصف کی طرف سے جواب دیا گیا ہے تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ طاقت میں رہنا، پاور میں رہنا یہ ہماری مجبوری ہے۔